لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. درود پڑھیں آواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے سرزمین کربلا پر ہمارا یہاں پر یہ جمع ہو کے روزہ شبیر کے سامنے بیٹھ کے دل چاہ رہا ہے دعا کرے کہ میرے خالق کائنات مدبر امور ہم اس لائق نہیں ہے کہ تیرے ہادی تیرے رہبر کا دیدار کر سکے، لیکن تجھے واسطہ ہے اس سرزمین کربلا کا، اس روزہ شبیر کا. ہمیں اپنے وارث کے ظہور کے ساتھ ساتھ اس کی زیارت نصیب فرما. ہمارے لا ہمیں اس کے آوان و انصار میں شمار فرما. دعاؤں کی قبولیت واسطے بآواز بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل انتہائی محمد. مختصر وقت میں دل چاہ رہا ہے کہ کچھ عمیق مطالب آپ کے ذہنوں میں اس روزہ شبیر کے واسطے سے اتار سکوں. بسم اللہ بسم اللہ. کہ کائنات کے رسول سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول بتاؤ تو صحیح کہ ابعید ربنا ام قریب عندنا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید ربنا فننادیہ، کہ ہمارا رب کیا ہمارے قریب ہے تاکہ اس کے ساتھ مناجات کر سکے، یا کیا ہمارا رب ہم سے دور ہے تاکہ اس کو آوازیں لگائیں. ندا کہتے آواز لگانے کو، صدا لگانے کو، لیکن فننجی کی معنی ہے کہ ہم اس سے مناجات کریں. یعنی اللہ کیا ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یعنی ایسے بات کریں جیسے سامنے بیٹھا ہو. ادھر سے سوال ہوا، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ، یہ رسول ہمارے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتا، جا کے اس کو کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب کوئی میرا بندہ تجھ سے سوال کرتا ہے تو میں یہی کہوں گا. خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجئے، اس بندے سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. انی قریب. یہ دیکھیں صفت کا صیغہ استعمال ہوا ہے، میں ہمیشہ تمہارے قریب ہوں. جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں. تو اللہ تو ہمارے قریب ہے، پھر ہم یہ کیوں رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ جب روزہ رکھتے ہیں تو قربتاً اللہ، جب نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ، جب حج کرتے ہیں تو قربتاً اللہ، روزہ شبیر پر زیارت کرنے آئے ہیں تو قربتاً اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری شے رگ سے زیادہ قریب ہوں. اور ہم ادھر نیت کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قربت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں. عبادت کیجئے قربتاً اللہ، جنت اور جہنم کے لیے، جنت کی طمع کے لیے نہ کریں اور جہنم کے خوف سے نہ کریں. جنت کی لالچ میں عبادت نہ کریں، جہنم کے خوف سے عبادت نہ کریں. خصوصاً علی والا تو کبھی بھی یہ نہ کرے، کیونکہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جو یہ کہتا رہا تھا اللہ نہ میں تمہاری جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہوں، اے میرے اللہ نہ میں تمہاری جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہوں، بلکہ لیکنی وجدتک اہلا للعبادہ، اے میرے اللہ علی نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے. یہ علی کی ذات ہے جو اللہ کو کہہ رہی ہے کہ اس لیے تمہاری عبادت کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں اہل پایا ہے. علی کے بعد قسم روزہ شبیر کی ایک ہی فقط اشخاص ملے ہیں جو علی کی طرح اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ ہم جو یہ کربلا کی سرزمین پر بیٹھے ہیں شبیر کا ذکر کر رہے ہیں تو شبیر سے اس لیے ذکر کر رہے ہیں تمہاری جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں، تمہاری جنت کی لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ شبیر اس کا اہل ہے اس لیے. پڑھیں بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نہ جنت کی لالچ میں عبادت کریں نہ جہنم سے خوف کھائیں، بلکہ خدا کو عبادت کا اہل سمجھ کے عبادت کریں۔ دنیا والوں کو کر دینے دیں کہ وہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے رہیں، جہنم کے خوف سے ڈر کے عبادت کرتے رہیں، لیکن خصوصاً ہم شیعہ ایسا نہ کریں، کیونکہ جہنم کا معیار الگ الگ ہے، جنت کا معیار الگ الگ ہے، ہر ایک کی جنت علیحدہ ہے، ہر ایک کی جہنم علیحدہ ہے۔ قبلہ کوئی منتظر ہے جنت کی نہروں کا، تو کوئی اس سرزمین کربلا کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی منتظر ہے جہنم کے ان بھڑکتے ہوئے شعلوں کا، تو کوئی پاکستان میں مولوی آذان میں علی ولی اللہ سن کے جل رہا ہے۔ ہر ایک کا معیار علیحدہ ہے، کسی کی جنت علیحدہ ہے، کسی کی جنت کوئی ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ادھر سے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، ادھر سے ہم کہہ رہے ہیں عبادت کی سیڑھی لگا کے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، ادھر سے اللہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ ہر چیز میں خدا موجود ہے، لیکن ان اشیاء کی طرح نہیں۔ علی امیر فرماتا ہے اللہ موجودات میں موجود ہے، لیکن ان موجودات کی طرح نہیں۔ ہر چیز میں ہر شے میں اللہ وجود رکھتا ہے، لیکن اشیاء کی طرح نہیں۔ قبلہ اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ مولا امیر فرماتے ہیں اس اللہ کی میں عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ پھر فرمایا ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ قبلہ اللہ ہمارے اندر کیسے موجود ہے؟ تقریب ذہن کے لیے مثال دے رہا ہوں، قیاس نہ کیجیے گا کہ ہمارے جسم میں روح موجود ہے، جسم کے ہر عضوے میں روح موجود ہے، لیکن جسم کا حصہ نہیں۔ روح علیحدہ چیز ہے، جسم علیحدہ چیز ہے۔ بھائی پھر روح ہے کیا؟ اللہ نے کہا روح جو ہے امر ربی ہے، تم روح کو نہیں سمجھ رہے، ذات خدا کو کہاں سمجھ رہے؟ تو اللہ ہمارے قریب ہے، یہ تو بات واضح۔ پھر ہم اللہ سے کیسے قریب ہو جائیں؟ قبلہ یہ قرب کوئی قرب مادی نہیں، قرب کی اقسام میں ان ابحاث میں پڑھوں گا تو وقت بہت ہو جائے گا۔ نتیجہ دے رہا ہوں گفتگو کا جو میں تیار کر کے آیا تھا۔ قبلہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو محب اور محبوب کی مثال علماء نے دی ہے کہ بھائی یہ قرب کوئی مسافت والا قرب نہیں، ایسے نہ قربتن اللہ میں اللہ دیکھ کے آپ تصور کرو کہ من اور اللہ تو مسافت کے لیے آتی ہے، سفر کے لیے آتی ہے، نہیں، یہاں کوئی مادی مسافت تصور نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں مثال محب بھی ہے محبوب بھی ہے۔ محبت کہانی محبت کی شروع تب ہوتی ہے جب محب محبوب کو دیکھتا ہے تو محبوب بھی آگے سے اس کا جواب دے، لیکن اگر محب دیکھ رہا ہے اور محبوب اس کو اگنور کر رہا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، چہرہ دوسری جانب کر لیتا ہے، اگرچہ بیٹھے ساتھ ہیں لیکن کوسوں دور ہیں، ان میں کوئی قرب نہیں، لیکن کبھی کبھی محبوب دور سے محب کے چہرے کو دیکھتا ہے، وہی فاصلے بڑے ہیں لیکن ان کا قرب بہت ہی نزدیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن اگر ہماری چاہت کو اللہ قبول نہیں کرتا تو اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہم اللہ سے کوسوں دور ہیں۔ جب تک وہ قبول نہ کرے، جب تک اس کی رضایت نہ آئے، تو قربتاً اللہ کا مطلب ہے اللہ کی رضایت کے قریب ہونا، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ پوری دنیا عبادت کی سیڑھیاں لگا رہی ہے کہ اللہ کی رضایت حاصل کر لے، لیکن سلام امیر المومنین کی اس ایک رات کو سونے پر کہ ایک
ایک رات میں اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لی. قبلہ علی برداشت نہ ہوا دنیا سے، نہ اولاد علی برداشت ہوئی، اس لیے شام نے آل محمد کے خلاف بڑا زہر اگلا. قبلہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ شام نے آل محمد کے خلاف بڑا زہر اگلا. حاکم شام نے امام حسن کو زہر دلوایا. آج 7 صفر ہے، عراق میں امام حسن کی شہادت مناتے ہیں. جودہ نے امام حسن کے سامنے ایک مشروب میں زہر ملا کے پیش کیا. امام نے اس مشروب کو دیکھا، پھر اس جودہ کو دیکھا. امام پوچھتے ہیں کہ اے جودہ، کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی حق تلافی کی ہے؟ امام نے اس کوزے سے ایک گھونٹ پیا، پھر کوزے کو زمین پر رکھ لیا. یہ جودہ پھر آتی ہے، کہتی ہے مولا کچھ اور پی لیجئے. امام حسن کہتے ہیں جودہ، تمہارا جو قصد تھا وہ ہو گیا پورا. ارے جب سے میں نے یہ ایک گھونٹ پیا ہے، جنت میں میری ماں زہرا بال کھلے ہوئے آنسو بہا رہی ہے. نانا رسول کی ابا کو تھام کے کہہ رہی ہے بابا میرے حسن کا کیا قصور ہے کہ اس کو زہر دیا گیا. ہاں عزیزو، یہ زہر اتنا تو شدید تھا کہ روایت کے جملے ہیں فَخَرَجَتْ الدَّمُّ مِنْ عَيْنَيْهِ وَمِنْ أُذُنَيْهِ وَمِنْ فَمِّهِ. امام حسن علیہ السلام کے آنکھوں سے خون جاری ہوا، کانوں سے خون جاری ہوا، منہ سے خون جاری ہوا. ایسے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے، تشت میں وہ ٹکڑے رکھے گئے. ہاں عزیزو، دنیا کا دستور ہے بہن اگر بھائی سے ناراض بھی ہو نا، بھائی کا پتہ چل جائے کہ بھائی کو کوئی مرض آ گیا ہے، بھائی بستر مرگ پر ہے، پتہ چل جائے اولاد نہیں سنبھلتی، چادر نہیں سنبھلتی، دوڑی چلی آتی ہے ارے بھیا کیا ہوا. ہاں عزیزو، جب امام حسن کی بہنوں کو پتہ چلا جلدی جلدی آئی. امام حسن کو اطلاع دی گئی کہ زینب و ام کلثوم آئی ہیں. امام حسن نے کہا وہ تشت چھپا دو جس میں نے کی تھی. ہاں عزیزو، وہ تشت چھپا لیا گیا. میں کہوں مولا آج بہن سے اپنے جگر کے ٹکڑے تو چھپا رہے ہوں گے، لیکن آئیے میدان کربلا میں وہی تلے زینبیہ ہے، وہ مقتل گاہ امام حسین ہے. زینب کھڑی دیکھ رہی ہے. فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ اس واقعے کو اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہے کہ سیدہ زینب تلے زینبیہ پہ کھڑی کہہ رہی تھی کہ او می نوشت من می نوشتم، کہ کمینہ شمر بھی بیٹھ رہا تھا، میں بھی تلے زینبیہ پہ بیٹھ رہی تھی. شمر و شمر جالس علی صدرے، وہ امام حسین کے سینے پر شمر بیٹھا ہوا تھا. او می گرفت من می گرفتم، وہ بھی کچھ پکڑ رہا تھا، میں بھی کچھ پکڑ رہی تھی. میں خاک کربلا کو پکڑ رہی تھی، وہ کمینہ حسین کے بالوں کو پکڑ رہا تھا. او میزد من میزدم، وہ بھی کچھ مار رہا تھا، میں بھی کچھ مار رہی تھی. میں خاک کربلا کو مار رہی تھی، وہ کمینہ